رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے سال 2030 تک مصنوعی ذہانت کے شعبے میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ قومی اسمبلی نے اسلام آباد کے علاقے ترلائی کلاں میں ایک مسجد پر دہشت گردانہ حملے کی مذمت میں ایک قرارداد منظور کی ہے۔ انڈس AI ویک آج اسلام آباد میں شروع ہوا، جس کا مقصد جدت اور ہنرمندی کو فروغ دینا ہے۔ اور ICC T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان اپنا دوسرا میچ کل کولمبو میں امریکہ کے خلاف کھیلے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 2030 تک مصنوعی ذہانت کے شعبے میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں انڈس AI ویک کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ سرمایہ کاری ملک میں AI ایکو سسٹم کے قیام میں مددگار ثابت ہوگی۔ شہباز شریف نے کہا کہ نوجوانوں کو قیادت اور ڈیجیٹل معیشت کے حوالے سے تیار کرنے کے لیے وفاق کے زیر انتظام تمام اسکولوں کے ساتھ ساتھ آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں بھی AI کا نصاب متعارف کرایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے حکومت کی جانب سے عالمی معیار کا تحقیقی مرکز قائم کرنے کے لیے 2030 تک ملک بھر کے نوجوانوں کو AI کے شعبے میں 1000 مکمل فنڈڈ PhD وظائف فراہم کرنے کا اعلان بھی کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت 10 لاکھ نان IT پروفیشنلز کو AI کی مہارتوں میں تربیت دینے کے لیے ملک گیر پروگرام شروع کرے گی تاکہ وہ پیداواری صلاحیت اور اپنا ذریعہ معاش بہتر بنا سکیں۔ قومی اسمبلی نے گزشتہ جمعے کو اسلام آباد کے علاقے ترلائی کلاں میں ایک مسجد پر دہشت گردوں کے حملے کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کی ہے۔ یہ قرارداد حمید حسین نے پیش کی، جس میں اس گھناؤنے فعل کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا گیا۔ ایوان نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان میں دہشت گردی، فرقہ واریت، نفرت اور تشدد کی کوئی گنجائش نہیں، اور ریاست شہریوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنا کر اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف پراکسی وار کر رہا ہے۔ ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں بحث میں حصہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے اس بات پر زور دیا کہ دہشت گردی سے نمٹنے اور پاکستان کی سرزمین سے اس لعنت کے خاتمے کا واحد حل اتحاد ہے۔ انہوں نے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ مسلح افواج اس جنگ میں بے مثال قربانیاں دے رہی ہیں، جن کا اعتراف اور احترام کیا جانا چاہیے۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف راجہ ناصر عباس نے معاشرے کے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد پر زور دیا ہے کہ وہ انتہا پسندی کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے آج سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے اسلام آباد کے علاقے ترلائی کلاں میں دھماکے کے بعد پمز اور دیگر ہسپتالوں کے ڈاکٹرز، نرسوں اور دیگر عملے کی طرف سے فوری طبی امداد کی فراہمی پر ان کے جذبے کی تعریف کی۔ راجہ ناصر عباس نے اون عباس کو تمغہ شجاعت دینے کا مطالبہ کیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے علماء کرام مشائخ نے اسلام آباد میں حالیہ دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے دشمن کی ہر سازش کا متحد ہو کر مقابلہ کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار آج اسلام آباد میں وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی سردار محمد یوسف کی زیر صدارت علماء مشائخ کے ہنگامی اجلاس کے دوران مشترکہ اعلامیہ میں کیا گیا۔ علماء کرام مشائخ نے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے حکومت اور افواج پاکستان پر مکمل اعتماد کا اظہار بھی کیا۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق علماء کرام و مشائخ نے شہداء کے سوگوار خاندانوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے متاثرین اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ انڈس AI ویک آج اسلام آباد اسپورٹس کمپلیکس میں شروع ہوا، جہاں قومی اور بین الاقوامی AI اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی کمپنیاں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوئیں، جس کا مقصد اشتراکی عمل کو فروغ دینا اور مصنوعی ذہانت کی پالیسی کو مربوط بنانا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کی وزارت کے اس اقدام کا مقصد AI کو اپنانے میں تیزی لانا، ٹیلنٹ کو نکھارنے، اسٹارٹ اپس کی حوصلہ افزائی کرنا اور پاکستان کو عالمی AI ایکو سسٹم میں اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے مدد دینا ہے۔ سری لنکا کے صدر انورا کمارا ڈسانائکے اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے درمیان آج ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں سری لنکن صدر نے پاکستان کو بھارت کے خلاف T20 ورلڈ کپ کا سری لنکا میں میچ کھیلنے کی درخواست کی۔
سری لنکن صدر نے فخر سے یاد کیا کہ ان کے ملک میں دہشت گردی کے دوران پاکستان نے سری لنکن کرکٹ بورڈ کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سری لنکن صدر کے جذبات کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بھی مشکل ادوار میں سری لنکا نے بھرپور ساتھ دیا اور پاکستان میں کرکٹ جاری رکھی۔ وزیر اعظم نے سری لنکن صدر کو بتایا کہ T20 ورلڈ کپ کے پاک بھارت میچ کے حوالے سے مشاورت کے بعد حتمی فیصلے سے آگاہ کیا جائے گا۔ ICC T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان اپنا دوسرا میچ کل کولمبو میں امریکہ کے خلاف کھیلے گا۔ میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk۔